حیات الصحابہ جلد اول مضمون حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کا انفرادی دعوت دینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عبداللہ بن ابو بکر بن محمد بن عمرو بن حزم اور دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ حضرت اسد بن زرارہ رضی اللہ عنہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو بنو عبد الاشہل اور بنو ظفر کے محلوں میں لے گئے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ حضرت اسد بن زرارہ کے خلیرے بھائی تھے۔ حضرت اسد حضرت مصعب کو بنو ظفر کے ایک باغ میں مرق نامی کنویں پر لے گئے۔ یہ دونوں باغ میں جا کر بیٹھ گئے۔ سارے مسلمان مرد ان کے پاس جمع ہو گئے۔ حضرت سعد بن معاذ اور حضرت اسید بن حضیر دونوں اس وقت اپنی قوم بنو عبد الاشہل کے سردار تھے اور دونوں مشرک تھے اور اپنی قوم کے مذہب پر قائم تھے۔ ان دونوں نے جب حضرت مصعب اور حضرت اسد کے باغ میں مجلس لگانے کی خبر سنی تو حضرت سعد نے حضرت اسید سے کہا، تیرا باپ نہ رہے، تم ان دونوں آدمیوں کے پاس جاؤ جنہوں نے ہمارے محلے میں آ کر ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا شروع کر دیا ہے، انہیں ڈانٹو اور انہیں ہمارے محلے میں آنے سے روک دو۔ اگر اسد بن زرارہ کا مجھ سے قریبی رشتہ نہ ہوتا جیسا کہ تمہیں معلوم ہے تو یہ کام میں خود ہی کر لیتا، تمہیں نہ بھیجتا۔ وہ میرا خلیرہ بھائی ہے، اس کے پاس جانے کی مجھ میں ہمت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسید بن حضیر اپنا نیزہ لے کر ان دونوں کے پاس گئے۔ جب حضرت اسد بن زرارہ نے حضرت اسید کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے حضرت مصعب سے کہا، وہ اپنی قوم کا سردار ہے اور تمہارے پاس آ رہا ہے، تم ان کے ساتھ اخلاص سے بات کرو اور جتنا زور لگا سکتے ہو لگا دو۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھ گئے تو میں ان سے بات کروں گا۔ چنانچہ اسید بن حضیر کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینے لگے اور یوں کہا، تم ہمارے پاس کس لیے آئے ہو؟ ہمارے کمزوروں کو بے وقوف بنانا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تم دونوں ہمارے یہاں سے چلے جاؤ۔ ان سے حضرت مصعب نے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو۔ اگر ہماری بات تمہیں پسند آ جائے تو تم مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات سے رک جائیں گے۔ اسید نے کہا، تم نے انصاف کی بات کہی ہے۔ چنانچہ اپنا نیزہ زمین میں گاڑ کر ان دونوں کے پاس بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ نے ان سے اسلام کے بارے میں باتیں کی اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ یہ دونوں حضرات فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے کہا کہ یہ دین اسلام کتنا اچھا اور کتنا خوبصورت ہے، جب تم اس دین میں داخل ہونا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ ان دونوں نے ان سے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کرو، پھر کلمہ شہادت پڑھو اور پھر نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا اور اپنے دونوں کپڑے پاک کیے اور کلمہ شہادت پڑھا اور پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر ان دونوں سے کہا کہ میرے پیچھے ایک آدمی ہے، اگر اس نے تم دونوں کا کہا مان لیا تو اس کی قوم کا کوئی آدمی بھی اس سے پیچھے نہ رہے گا، اور میں ابھی اسے تمہارے پاس بھیجتا ہوں، اور وہ سعد بن معاذ ہے۔ پھر وہ اپنا نیزہ لے کر سعد اور ان کی قوم کے پاس واپس گئے۔ وہ لوگ اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ جب سعد بن معاذ نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں اسید کے چہرے کو پہلے کے مقابلے میں بدلا ہوا پاتا ہوں، کیونکہ اس پر اب اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ جب حضرت اسید مجلس میں جا کھڑے ہوئے تو ان سے سعد نے پوچھا، کیا کر کے آئے ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی ہے، اللہ کی قسم مجھے ان دونوں کی باتوں میں کوئی خطرہ نظر نہیں آیا اور میں نے ان دونوں کو روک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، تم جیسے کہو گے ہم ویسے کریں گے۔ مجھے پتا چلا ہے کہ بنو حارثہ حضرت اسد بن زرارہ کو قتل کرنے گئے ہیں، کیونکہ انہیں پتا ہے وہ تمہارا خلیرہ بھائی ہے، اس طرح وہ تمہاری توہین کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر سعد بن معاذ آگ بگولا ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے چلے، انہیں ڈر تھا کہ بنو حارثہ کہیں کچھ کر نہ گزرے، اور نیزہ ہاتھ میں لے کر چل پڑے اور یوں کہا، ارے تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا۔ حضرت سعد نے وہاں جا کر دیکھا کہ وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ سمجھ گئے کہ حضرت اسید نے یہ بات اسی لیے کہی تھی تاکہ میں بھی ان دونوں کی باتیں سن لوں۔
انہوں نے بھی کھڑے ہو کر ان دونوں کو گالیاں دینا شروع کی اور پھر حضرت اسد بن زرارہ سے کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تمہارے درمیان رشتہ داری نہ ہوتی تو تم اس طرح کرنے کو سوچ بھی نہ سکتے۔ تم ہمارے محلے میں وہ چیز لانا چاہتے ہو جسے ہم برا سمجھتے ہیں۔ ان کو آتا ہوا دیکھ کر حضرت اسد نے حضرت مصعب سے کہہ دیا تھا کہ آپ کے پاس ایسا بڑا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے ایسی ماننے والی قوم ہے کہ اگر انہوں نے آپ کا کہا مان لیا تو ان کی قوم میں 2 آدمی بھی آپ کا کہا ماننے سے پیچھے نہیں رہیں گے۔ حضرت مصعب نے حضرت سعد بن معاذ سے کہا، ذرا بیٹھ جاؤ، کچھ ہماری بھی تو سن لو، اگر ہماری بات پسند آ جائے اور دل چاہے تو مان لینا، اور اگر پسند نہ آئے تو ہم آپ کی ناپسندیدہ بات کو چھوڑ دیں گے۔ حضرت سعد نے کہا، آپ نے انصاف کی بات کی ہے، پھر نیزہ گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب نے ان پر اسلام پیش کیا اور انہیں قرآن پڑھ کر سنایا۔ موسیٰ بن عقبہ کا بیان ہے کہ انہوں نے سورہ زخرف کی شروع کی آیتیں سنائی تھی۔ یہ دونوں حضرات بیان فرماتے ہیں کہ ان کے بولنے سے پہلے ہی قرآن سنتے ہی ان کے چہرے کی چمک اور نرمی سے ہمیں یہ محسوس ہو گیا کہ یہ اسلام قبول کر لیں گے۔ چنانچہ انہوں نے ان دونوں سے پوچھا کہ جب تم مسلمان ہو کر اس دین میں داخل ہوا کرتے ہو تو کیا کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، غسل کر کے پاک ہو جاؤ اور اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کر لو، پھر کلمہ شہادت پڑھو، پھر 2 رکعت نماز پڑھو۔ چنانچہ انہوں نے کھڑے ہو کر غسل کیا، اپنے دونوں کپڑوں کو پاک کیا اور کلمہ شہادت پڑھا، پھر 2 رکعت نماز پڑھی، پھر اپنا نیزہ لے کر اپنی قوم کی مجلس کی اور واپس گئے، اور ان کے ساتھ حضرت اسید بن حضیر بھی تھے۔ جب ان کی قوم نے ان کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا، ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ واپسی میں حضرت سعد کا چہرہ بدلا ہوا ہے، اب اس پر اسلام کا نور چمک رہا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کے پاس کھڑے ہو کر کہا، اے بنو اشہل، تم مجھے اپنے میں کیسا سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ ہمارے سردار ہیں، ہم میں سب سے اچھی رائے والے اور سب سے اچھی طبیعت کے مالک ہے۔ انہوں نے کہا، تمہارے مردوں اور عورتوں سے بات کرنا مجھ پر حرام ہے جب تک تم لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لے آؤ۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ شام تک بنو عبد الاشہل کے تمام مرد اور عورتیں مسلمان ہو چکی تھی، اور حضرت سعد اور حضرت مصعب دونوں حضرت اسد بن زرارہ کے گھر آ گئے اور ان کے یہاں ٹھہر کر دونوں اسلام کی دعوت دیتے رہے، یہاں تک کہ انصار کے ہر محلے میں کچھ نہ کچھ مرد اور عورتیں مسلمان ضرور ہو گئی، لیکن بنو امیہ بن زید، ختمہ، وائل اور واقف کے محلوں میں کوئی مسلمان نہ ہوا۔ یہ اوس قبیلے کے الگ الگ خاندان ہے۔ طبرانی نے اور دلائل نبوہ میں ابو نعیم نے حضرت عروہ سے ایک لمبی روایت ذکر کی ہے جس میں یہ مضمون بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے سامنے اسلام کی دعوت پیش کی اور وہ ایمان لائے، جیسا کہ آگے آ رہا ہے۔ پھر انصار کا اپنی قوم کو چھپ کر دعوت دینا اور انصار کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے آدمی کے بھیجنے کی مانگ کرنا جو لوگوں کو دعوت دے، یہ سب اس روایت میں موجود ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے پاس حضرت مصعب کو بھیجا، جس کا ذکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لوگوں کو اللہ اور رسول کی طرف دعوت دینے کے لیے بھیجنے کے باب میں آ چکا ہے۔ پھر حضرت عروہ نے کہا کہ اسد بن زرارہ اور حضرت مصعب بن عمیر دونوں بیر مرق یعنی کہ ایک کنویں یا اس کے قریب کے علاقے میں آئے اور وہاں آ کر بیٹھ گئے۔ اس زمین والوں کو پیغام بھیج کر بلوایا، وہ چھپ کر ان کے پاس آئے۔ حضرت مصعب بن عمیر ان لوگوں سے باتیں کرتے رہے اور قرآن پڑھ کر سناتے رہے۔ ادھر سعد بن معاذ کو اس کی خبر لگی، وہ اپنے ہتھیار باندھ کر اور نیزہ لے کر ان کے پاس آئے اور کھڑے ہو کر کہنے لگے، تم ہمارے یہاں اس اکیلے آدمی کو کیوں لائے ہو جو کہ تنہا اور دھتکارا ہوا اور پردیسی ہے، اور وہ غلط غلط کہہ کر ہمارے کمزوروں کو بہکاتا ہے اور انہیں اپنی دعوت دیتا ہے۔ تم دونوں آج کے بعد پڑوس میں بھی کہیں نظر نہ آنا۔ یہ سن کر یہ لوگ واپس چلے گئے۔ پھر دوبارہ یہ لوگ بیر مرق نامی کنویں یا اس کے آس پاس آ کر بیٹھ گئے۔ حضرت سعد بن معاذ کو اس کی دوبارہ خبر ملی تو انہوں نے آ کر ان دونوں کو پہلے سے کم سخت لہجے میں دھمکایا۔
جب حضرت اسد نے ان میں کچھ نرمی محسوس کی تو کہا، اے میرے خلیرے بھائی، ان کی ذرا بات تو سن لو، اگر ان سے کوئی بری بات سننے میں آئے تو اسے رد کر کے تم اس سے اچھی بات بتا دینا، اور اگر اچھی بات سنو تو اللہ کی بات مان لینا۔ حضرت سعد نے کہا، یہ کیا کہتے ہیں؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے حامیم والکتاب المبین انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون پڑھ کر سنائی۔ حضرت سعد نے کہا کہ میں تو جانی پہچانی باتیں ہی سن رہا ہوں، اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو اپنی قوم کے پاس جا کر ظاہر کیا اور اپنی قوم بنو عبد الاشہل کو اسلام کی دعوت دی۔ اللہ نے ان کو ہدایت سے نواز دیا، لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو اپنی قوم کے پاس جا کر ظاہر کیا اور اپنی قوم بنو عبد الاشہل کو اسلام کی دعوت دی، اور یہ بھی کہا کہ اگر کسی بڑے یا چھوٹے کو، کسی مرد یا عورت کو اسلام کے بارے میں شک ہو تو ہمیں اس سے زیادہ بہتر دین بتا دے، ہم اسے قبول کر لیں گے۔ اللہ کی قسم، اب تو ایسی بات کھل کر سامنے آ گئی ہے جس کی وجہ سے گردنیں کٹوائی جا سکتی ہے۔ چنانچہ حضرت سعد کے مسلمان ہونے اور ان کے دعوت دینے پر قبیلہ بنو عبد الاشہل سارا ہی مسلمان ہو گیا، بس انگلیوں پر گنے جانے والے کچھ لوگ ہی ایمان نہ لائے۔ چنانچہ یہ انصار کا پہلا محلہ تھا جو سارے کا سارا مسلمان ہو گیا۔ آگے اسی طرح کی حدیث ذکر کی ہے، جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا لوگوں کو اللہ اور رسول کی اور دعوت دینے کے لیے بھیجنے کے باب میں گزر چکی ہے، اور اس کے آخر میں یہ ہے کہ پھر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مکہ واپس چلے گئے۔